لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، وہ نبیوں میں رحمت لقب Kashish presents Tib Nabawi Sallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam, powered by Darlis Ice Cream, Khao Ji Bharke, in association with Akhi Optical. Doctor facility available. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم یو ٹی وی چینل کی جانب سے لائیو ٹرانسمیشن طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا میزبان ندیم خاضری اور مہمان خصوصی ڈاکٹر نجم ریحان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے اس پروگرام کو شروع کیا تھا ایک عنوان کے ساتھ، معدے کی تیزابیت۔ اس عنوان کو ہم نے کل ختم کیا۔ آج ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا عنوان ہے بواسیر، جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں پائلز۔ بواسیر کے متعلق آپ ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے آج جو ٹیلی فون نمبر آپ کے اسکرین پر ہائی لائٹ ہو رہا ہے، اس کے ذریعے سے آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلا سوال کہ یہ ہے کہ بواسیر ایکچوئل ہوتا کیا ہے؟ یہ جب معدے کا خیال اچھی طرح سے نہیں رکھا جاتا تو وہ قبض سٹارٹ ہوتا ہے پیٹ میں۔ قبض کی بیماری آگے چل کر بواسیر میں ڈالتی ہے۔ بواسیر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک بادی ہوتا ہے، ایک بئی ہوتا ہے۔ خونی بواسیر میں جو ہے نا اسے مسوں سے خون نکلتا ہے، اور ایک ہوتی ہے کوم والی بواسیر، جس میں جو ہے نا جگہ حجامت کی جگہ پر جو ہے نا کاربن ایک شکل اختیار کر کر باہر نکل جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پرابلم شروع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ دوستو۔ شو کا آغاز ہو چکا ہے اور ایک کالر لائن پر۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کون جناب کہاں سے؟ جی میں محمد فاروق بول رہا ہوں فلک نماز سے۔ فاروق صاحب کیسے ہیں؟ جی، کیا سوال پوچھیے گا؟ میرے کو جو ہے روزے میں بہت ایسیڈیٹی ہو رہی، گیسز وغیرہ بہت ہو رہے، ٹھیک ہے، اور ایک دم کھانا بہت جانتے رہ رہا ہے، کھاتے پہ رہ سارا مچھلی ہو رہا ہے سارا دن کے لیے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ جی، اور آپ کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ، میں شکریہ گزارش کرتا ہوں آپ سے۔ ٹھیک ہے، اچھا فاروق صاحب، ٹھیک ہے، کیا عمر ہے آپ کی؟ جی میری 22 سال ہے، 22، 22 اور میں سال میرڈ ہوں سر۔ میرڈ ہے۔ ویٹ کتنا ہے آپ کا؟ جی ہاں جی، ویٹ میرا کتنا ہے؟ 54 ہے سر۔ 54 ویٹ ہے، ٹھیک ہے، جی میں جو ہارڈ ورک کرتا ہوں اور اس کے علاوہ سینٹرنگ کا کام کرتا ہوں میں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ جی آج تو بہت طبیعت خراب ہے، ایسیڈیٹی بہت ہو رہی، ایک دم بہت ہم گھبراہٹ ہو رہی میرے سے۔ ٹھیک ہے، جی شکریہ، ڈاکٹر صاحب سے کچھ ضرور ضرور انشاءاللہ۔ میں کال کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ فاروق صاحب کا جو سوال ہے وہ آج عنوان سے تھوڑا ہٹ کر ہے۔ ناظرین میں بتا دوں، آج کا جو عنوان ہے بواسیر، انگلش میں کہتے ہیں پائلز۔ بواسیر کے متعلق آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ چلیے پھر بھی سوال کا جواب انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے ایک اور کالر کو شامل کرنے کے بعد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون جناب؟ جی کیسے میں ٹرائی کر رہا تھا ذرا بول تھے کہ وہ کلنجی 50 گرام اور کشتے گری 15 گرام اور کیا دشوگندھا ٹھیک ہے، 5 گرام۔ ٹھیک ہے، تو ذرا وہ سب سے بتائیے، مجھے کیا ہے، شوگر پیشنٹ ہوں ابھی، کچھ طاقت کے لیے یہ کیا ہے، میں دلی میں تھا نیشنل کا برابر میں۔ ٹھیک ہے جناب، کیا عمر ہے آپ کی؟ میرے پیٹ میں آپ گیسز ہے صاحب میرے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کیا عمر ہے آپ کی؟ جی جی، کیا عمر ہے آپ کی؟ میری عمر 40 ایئرس ہے سر، اور ایک بار مان بھی جاتا ہوں کہ آپ کے عنوان سے ہٹ کے ہے کہ یہ ٹھیک ہے، پیٹ میں گیسز ہیں اور میرے کو کمزوری ویکنیس محسوس کرتا ہوں میں۔ ٹھیک ہے، اور کل جو کا بھی آپ دلیا جو بول کے بول رہے تھے، اس میں کوئی شہد کے بارے میں بول رہے تھے، دلی شہد بولتے ہیں، تو کہاں پر ملتی شہد، ڈاکٹر میں ملتی یا نہیں ملتی، وہی پوچھنے کے لیے کال کیا ہوں، آپ مہربانی بتائیے تو۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ، شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جو سوال آئے ہیں جو عنوان سے ہٹ کر انشاءاللہ اس کا جواب جانیں گے۔ بھائی فاروق نے فلک نماز سے کال کیا اور ایسیڈیٹی کے تعلق سے وہ جاننا چاہتے تھے۔ بھائی جان، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ جس وقت آپ کو ایسیڈیٹی ہو، اگر آپ اس کا پرماننٹ علاج کرنا چاہتے ہیں کہ ایسیڈیٹی روز آپ کو ہو رہی ہے،
تو ایسا کریں کہ جیسا میں انجیر کا نسخہ آپ کی بارگاہ میں بار بار عرض کرتا آیا ہوں، اسی طرح سے انجیر کو رات میں سوتے وقت ایک کٹورے میں بھگو لیں، اور صبح میں اس کو جب آپ فجر کی نماز میں اٹھیں گے رمضان کے بعد، اگر رمضان ہے تو سحر میں اٹھیں گے تو سب سے پہلے وہ پانی پی لیں اور انجیر کو کھا لیں۔ انجیر سے مراد ناظرین میں آپ کی بارگاہ میں ایک بات صاف کرنا چاہتا ہوں، جس انجیر کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ڈرائی فروٹ والی انجیر ہے، سوکھی انجیر ہے، اس کا استعمال ہی بہتر ہوتا ہے، اور جو ہے نا اگر کرے انجیر کا استعمال کریں انشاءاللہ عز و جل ایسیڈیٹی کی پرابلم سالو ہو جائے گی۔ اگر نہیں کبھی کبھی ایسیڈیٹی کا پرابلم ہو رہا ہے تو جیسے کہ میں آپ کی بارگاہ میں بار بار عرض کرتا آیا ہوں، 1 گلاس پانی میں شہد ملا لیں، 1 ٹیبل سپون شہد ملا لیں، اور پنجتر پاک کی نسبت سے 5 دانے کلونجی کے پہلے چبا لیں اور وہ پانی پی لیں، انشاءاللہ عز و جل وہ یہ جو پرابلم ہے وہ بالکل سالو ہو جائے گی۔ دوسری سوال بھائی عمر صاحب نے کیا ہے کہ کل کا جو نسخہ تھا ہاضمے کے لیے وہ نسخہ پھر سے ایک بار دہرائے، تو بھائی جان آپ کے لیے میں دہراتا ہوں، دھیان سے اس کو نوٹ کر لیجئے گا کیونکہ پروگرام پائلز پر ہے، بواسیر پر ہے، لیکن اس کا تعلق بھی ہاضمے سے ہے، اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں اس کو عرض کر رہا ہوں۔ نسخہ یہ ہے کہ کلونجی 50 گرام، کشتہ شیری 15 گرام اور سویا بین 5 گرام لے لیں، ان کو گرائنڈر میں پیسے نا، گرائنڈر میں نہیں پیسنا چاہیے۔ ایک چیز جو میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ لوہے کے لگنے سے یہ نسخوں کا جو اثر ہے وہ کم پڑ جاتا ہے، لہٰذا اس کو آپ جو ہے نا گھر میں موجود ہوتی ہے اوکلی وغیرہ، اس میں اس کو پیس لے اور بہترین اس کا جو ہے نا پاؤڈر بنا لے۔ اس پاؤڈر میں جتنا وہ بنے گا اس کے حساب سے اصلی شہد جو دوا ساز کی دکان پر بھی ملے گا یا اپنے رسوخات سے اسے حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ شہد منگوا لیں اور وہ شہد اس میں ملا لیں، اور ہر کھانے کے بعد اس کو 1 ٹیبل سپون یوز کریں۔ یہ نسخہ تھا۔ دوسرا سوال بھائی جان نے کیا جو کہ دلیے کے بارے میں، جو کا دلیا بھائی جان دوا ساز کی دکان پر نہیں ملتا، اس کو بنانے کا باضابطہ طریقہ ہے، تو اس کا یہ جو طریقہ ہے میں پروگرام کے آخر میں انشاءاللہ عز و جل میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ جواب کے لیے۔ ایک اور کالر سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون جناب؟ میرا نام محمد سلمان ہے، میں ڈوری چوکی سے بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، کیا پوچھیے گا؟ میرے کو کیا ہے معلوم، پیٹ میں جلن بہت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور کیا بولتے ہیں نا موشنز ہوتے ہیں، اور کیا بولتے ہیں نا السر کے جیسا دکھ رہا تھا تھوڑا تھوڑا جب میں ٹیسٹ کرایا تو۔ ٹھیک ہے، کیا عمر ہے آپ کی؟ کیا بولتے ہیں موشنز ہوتے ہیں۔ سلمان صاحب کیا عمر ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے، ایج کیا ہے آپ کی؟ 20 سال کے ہیں۔ ویٹ کتنا ہے آپ کا؟ میرا ویٹ دیکھو 54 ہے۔ 54 ہے۔ جی اور کچھ جاننا چاہیں گے؟ نہیں بس یہی بات ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، آج کا عنوان ہے بواسیر، انگلش میں کہتے ہیں پائلز۔ اس کے متعلق سوال پوچھ سکتے ہیں ڈاکٹر نجم ریحان صاحب، انشاءاللہ اس سارے سوالوں کے جواب ضرور دیں گے۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام بڑے ہوئے۔ جی کون جناب؟ جی میرا نام محمد غوث الدین ہے بھائی، میں یاقوت پورے میں رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی میرا سوال یہ ہے سر، میرے کو مونڈوں میں کیا ہے تو بیچ میں تکلیف ہوئی، اور کیا ہے تو میں ایکسرسائز کرتا ہوں سر، اور کیا ہے تو میرے رگوں میں بھی کیا ہے تو درد ہو رہا ہے، ایک تو لائٹ چکر سی بھی آ رہی ہے مجھے۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں پوچھنا تھا میرے کو۔ ٹھیک ہے، غوث صاحب آپ کتنے سال کے ہو؟ جی میں 26 کا ہوں سر، اور میرا ویٹ کیا ہے تو 75 ہے سر۔ 75 ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ جاننا چاہیں گے؟ جی میرے مونڈے کے بیچ میں کیا ہے تو سر درد ہو رہا ہے، اور کیا ہے تو میرے گردنوں میں بھی مجھے تکلیف ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، پھر چکر آ رہی ہے، ایک دم ایسا دکھ رہا کہ الٹی ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے مجھے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ضرور۔ ٹھیک ہے سر، میرا یہی سوال ہے، شکریہ، اللہ حافظ۔ ماشاءاللہ، شو میں کال کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ غوث صاحب بات کر رہے تھے یہ ایریا یاقوت پورہ سے، اس کی عمر 26 سال ہے، انشاءاللہ جواب ضرور دیں گے۔ ایک اور کالر لائن پر جڑے ہیں۔ السلام علیکم۔ ناظرین کال ڈراپ ہو چکی ہے، جب بھی کال کریں یاد رکھیں ٹی وی کا والیوم کم رکھیں، ورنہ آپ کی ہماری گفتگو جو ہے وہ شاید ختم ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام صاحب. جی کون جناب کہاں سے؟ جی میں اظہر بات کر رہا ہوں یعقوب پورے سے. جی اظہر صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ صاحب. اب مجھے یہ پوچھنے کا تھا یہ میرا کلر تھا یہ کلر باڈی کا اور یہ فیس کا کلر الگ ہے صاحب. باڈی کا الگ ہے، پیٹ کا الگ ہے، چہرے کا الگ ہے. چہرے کا الگ ہے، ایک دم وہ ڈارک ہے کلر. ٹھیک ہے جی وہی معلوم کرنے کا تھا. کہ جی کیا عمر ہے آپ کی؟ میری عمر 24 ہے صاحب. جی کتنا ویٹ ہے آپ کا؟ میرا ویٹ 90 kg ہے سر. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ ضرور سوالوں کے جواب جانیں گے. جی بھائی محمد سلمان نے ٹولی چوکی سے کال کیا اور پیٹ کی جلن کے متعلق وہ جاننا چاہتے تھے. بھائی جیسا کہ میں عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ابن عزاکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ میرے معدے میں پریشانی ہے یعنی کہ جلن ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن عزاکر تم کھانے سے پہلے تربوز کا استعمال کر لیا کرو، یعنی تربوز کھا لیا کرو. تربوز تمہارے معدے کو اس طرح سے صاف کرتا ہے جیسے پانی تمہارے منہ کو دھو کر صاف کرتا ہے. تربوز کا استعمال کریں اور فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ شہد کا شربت استعمال کر لیا کریں. وہ ایسے کہ ایک گلاس کی 25% اگر آپ اس کو اس گلاس کی نسبت سے دیکھیں گے تو 25% شہد ہے ہو اور 75% پانی ہو. اس شربت کو پیا کریں انشاءاللہ عز و جل یہ تمام تکالیف دور ہو جائے گی انشاءاللہ. دوسرا سوال بھائی محمد غوث نے یاقوت پورے سے کیا تھا مسکولر پین کے بارے میں. تو یہ ایکسرسائز کا نتیجہ ہے جو آپ کر رہے ہیں یہ، اور یہ سوال موضوع سے ہٹ کر ہے. پھر بھی میں آپ کی بارگاہ میں اس کا جواب عرض کروں گا کہ نماز فجر کے بعد شہد کے شربت کا استعمال کریں، مسکولر پین بھی بالکل کم ہو جائے گا. دوسرا سوال بھائی اظہر نے یاقوت پورے سے کیا تھا چہرے کے کلر کو لے کر. کل میں نے جو نسخہ بیان کیا تھا چہرے کو نکھارنے کے لیے بھی وہ کارآمد ہوتا ہے. رہی بات آپ کا جیسا کہ بتانا تھا کہ جسم کا کلر کچھ اور ہے اور چہرے کا کلر کچھ اور ہے تو یہ سن برن کہلاتا ہے. دھوپ کی روشنی کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے، دھوپ سے بچا کریں. دوسری وجہ یہ ہے کہ انسانی جسم میں سائنس نام کا ایک مرض بھی موجود ہوتا ہے. سائنس اگر چہرے پہ آتا ہے تو چہرہ جو ہے نا کالا پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا علاج نہیں ہو سکتا. تو سائنس کا علاج کرائیں. سائنس کا علاج یوں کرے کہ تیراکی کریں، سوئمنگ کریں، انشاءاللہ عز و جل سائنس دور ہوگا. اور گاجر کا استعمال کریں کھانے میں، اس سے بھی جو ہے نا سائنس کی بیماری دور ہو سکتی ہے. دھوپ سے بچا کریں انشاءاللہ عز و جل یہ پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایک اور کالر لائن پر جڑے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہلو یہ ایم کیو ٹی وی سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. میرا نام محمد سراج ہے. سراج صاحب جی میرے کو جو ہے بواسیر کا تھوڑا پرابلم ہے. ٹھیک ہے اور میرے کو خالی بلیڈنگ جاتا. ٹھیک ہے اور درد سراج صاحب نہیں ہے میرے کو. ایک منٹ آپ میری بات سنیے. اپنے ٹی وی کا والیوم تھوڑا کم رکھیں. جی رکھ دیا میں. ٹی وی والیوم کم کریں ورنہ آپ کی ہماری گفتگو ہو نہیں پائے گی. جی 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 اب کہیے گا سراج صاحب. میرے کو خالی بلیڈنگ کا پرابلم ہے اور جو ہے نا نماز ابھی 4-5 دن سے نماز بھی نہیں ہو رہی میرے کو. ٹھیک ہے سراج سراج صاحب ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کا سوال نوٹ کیا ہے. ٹھیک ہے کیا آپ کی عمر کتنی ہے؟ میرے کو تھوڑا اس کا علاج جو ہے ڈاکٹری بھی کر رہا ہوں مگر کچھ کم نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ کی عمر کتنی ہے سراج صاحب؟ میری ایج جو ہے نا 44 ہے. 44 ہے. ویٹ کتنا ہے آپ اور کا؟ میرا ویٹ 84 ہے. 84 ویٹ ہے آپ کا. جی سر. ٹھیک ہے اور کچھ جاننا چاہیں گے؟ بس اور دعا میں یاد رکھیے اور صحیح میرے کو تھوڑا رائے دیجیے آپ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے اللہ حافظ. خدا حافظ. ایک عنوان کا جو سوال ہے سراج صاحب نے کیا 84 جن کا ویٹ ہے، 44 جن کی ایج ہے، بواسیر کا کے متعلق جاننا چاہتے ہیں. ایک اور کالر ڈاکٹر صاحب شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ منڈی سے میرا نام منڈی سے گوگی میں. جی کیا پوچھیے گا؟ بیگم جانی بیگم کے نام ہے. ٹھیک ہے میرے لڑکے کو جو ہے بواسیری ہے. ٹھیک ہے خونی بواسیری. سعودی میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے
اور کچھ بھی کھانا وغیرہ کھائے تو موشن آ جاتے. ٹھیک ہے جی. کیا نام ہے آپ کے صاحبزادے کا؟ غوث محی الدین ہے. غوث محی الدین ہے جی. کیا کتنے عمر کتنی ہے ان کی؟ 35 سال ہے. 35 سال. انشاءاللہ 35. آپ بتا سکتی ہیں ان کا ویٹ کتنا ہے؟ ویٹ کیا ہے کی بات؟ ٹھیک ہے کوئی مشکل بات نہیں. چلیے ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ شو میں کال کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب برائے مہربانی جواب عرض کریں. برادر سراج نے سوال کیا تھا بلیڈنگ کے تعلق سے، تو میں آپ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ عرض کروں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے بیچ زیتون موجود ہے جس کے استعمال سے تم بلیڈنگ کا جو مرض ہے، یہ جو بواسیر کا مرض ہے، اس مرض سے بچ سکتے ہو. انہوں نے فرمایا کہ زیتون کی مالش کرو اور زیتون کا کھانے میں استعمال کرو، انشاءاللہ عز و جل یہ پریشانی دور ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باضابطہ اس پر حدیث موجود ہے. دوسرا سوال بی بی نے منڈی سے کیا اپنے 35 سالہ بیٹے کے متعلق. تو یہ جو جواب ہے برادر سراج اور محمد غوث صاحب دونوں کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے کھانے میں، رات کے کھانے میں جو ہے نا ترکاریوں کا استعمال کریں، اور آلو کا اور بھینڈی کا اور بیگن اور جتنے بھی اس طرح کے ترکاریاں ہوتی ہے ان کا استعمال نہ کریں، اور کیبج کا بھی استعمال نہ کریں. جہاں تک ہو سکا کوکمبر یعنی کہ اور سویٹ پوٹیٹوز اور کیرٹ کا استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل یہ پریشانی دور ہو جائے گی. اور ایک علاج اس کا یہ ہے کہ انجیر، 3 انجیر کو، جو سوکھی انجیر ہوتی ہے ڈرائی فروٹ والی، 3 انجیر کو لے لیں اور رات میں اس کو بھگو لیں، اور جب صبح ہوگی انشاءاللہ عز و جل وہ پانی پی لیں اور وہ انجیر کھا لیں نہار منہ. اسی طرح سے جب آپ کھائیں گے تبھی اسی وقت اور 3 انجیر کو بھگا لیں اور رات کے کھانے سے پہلے اس کو کھا لیں، انشاءاللہ عز و جل یہ بلیڈنگ والی جو پریشانی ہے اور بواسیر کی پریشانی ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی. اس کا ایک بہترین نسخہ بلیڈنگ کو جو مسے ہے اس کو سکھانے کا انشاءاللہ عز و جل میں پروگرام کے آخر میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا. انشاءاللہ بہت بہت شکریہ. کافی خوبصورت جواب ڈاکٹر صاحب نے عرض کیا. میں بتا دوں ایم کیو ٹی وی چینل کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کا عنوان ہے بواسیر، انگلش میں کہتے ہیں پائلس. اس کے متعلق آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. ایک اور کالر سے بات کریں گے. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو چکی ہے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ پوچھنے کا تھا ڈاکٹر صاحب سے، جی یہ کمزور لوگوں پیٹ کا ایسا کچھ ہوتا ہے کیا؟ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ کیلشیم کم ہے. پرس میں آپ سے کال کری تھی میں، کیلشیم کم ہے اور بھینڈی کھاؤ بولے تھے ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے. تو پیٹ میں درد بہت ہے ان کے، اور خشکی بھی بہت ہے، ڈینڈرف بہت ہے، لگام بہت باریک ہے، تو بھینڈی کھائے تو پیٹ میں بہت درد ہے ان کے. یہ سوال آپ کس کے لیے پوچھ رہی ہیں؟ یہ میری لڑکی کے لیے پوچھی تھی. اور جو ڈاکٹر صاحب انجیر کے بارے میں بول رہے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہے جی. تو ہماری بہن استعمال کرے انجیر تو ان کو جو خراش تھی نا باونسری کی وہ کم ہو گئی ان کو. ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی جان کر. جی آپ برائے مہربانی آپ اپنے جو کسی کے لیے سوال پوچھ رہی ہیں ان کی عمر بتائیں گے؟ ان کی 17 سال عمر ہے ڈاکٹر صاحب سے بولیے. اور کیا بولوں جی وزن بہت کم ہے ان کا. کتنا ہے؟ وہ دبلے ہیں ان کو. کتنا ویٹ ہے؟ بہت بولے تب 17 سال عمر ہے. تو ان کو دیکھنے میں تو بہت ہڈی پہ چمڑا تھے، حافظ ہے، عالم کورس کر رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے. تو ویٹ ہی کیا ان کا؟ اب ویٹ کم ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوگا. 15 20 25 30 15 ہے کہ 20 15 کلو ہوں گے ڈاکٹر صاحب سے بولیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور. شو میں کال کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. کافی خوشی ہوتی ہے جان کر جب کوئی علاج کوئی مرض میں مبتلا ہوتا ہے سے شفا ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ میں کو لوز موشنس میں خون آ رہا. ٹھیک ہے. 2 دن سے ایسا خون آ رہا، روزے چھوٹ گئے، وہی بارے میں پوچھنا تھا آپ سے. جی کیا نام ہے آپ کا؟ جی صحیح منیسا. جی کس ایریے سے کال کر رہی ہیں آپ؟
جی وٹے پلی سے. کیا عمر ہے آپ کی؟ 45 سال. 45 سال. ویٹ کتنا ہے آپ کا؟ 75. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. ضرور ڈاکٹر صاحب سے دونوں سوالوں کے جواب جانیں گے. ڈاکٹر صاحب پہلا سوال تھا، پیاری بہن نے کال کیا اور ایک 17 سال کی جو ہے عالمہ ہے، حافظ ہے، ویٹ کے متعلق جاننا چاہتی ہیں. بہت کم ہے اور کیلشیم کی بھی کمی ہے، پیٹ کا بھی درد رہتا ہے. ہاں 17 سال عمر بتائی آپ نے بیوی لڑکی کی، اور جو ہے نا ویٹ بھی بہت کم ہے جیسا کہ آپ عرض کر رہی تھی، میں بھی سن رہا تھا آپ کی گفتگو. تو اگر آپ کو ویٹ بڑھانا ہے تو میں اس کا نسخہ دے دیتا ہوں. رہی بات کیلشیم کی، بیوی اسکرین پر آپ کو میرا نمبر ملے گا. آپ جو ہے نا جب تک کہ میں اس کی تشخیص نہیں کروں گا، کیونکہ بھنڈی کے استعمال کی جب میں نے بات کی اس سے اگر پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو تشخیص کے بغیر میں اور کوئی دوسرا نسخہ عرض نہیں کر سکتا. دوسری بات جو وزن کے متعلق آپ نے سوال کیا، اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے کل بھی یہ نسخہ عرض کیا تھا آپ کی بارگاہ میں. اس کو جو ہے نا نوٹ کر لیں. کرنا یوں ہے کہ 3 کھجور لے لیں اور ایک ککمبر جسے کہتے ہیں ککڑی، کھیرا لے لیں. اس کی ترتیب کھانے کی یوں ہو کہ پہلے کھجور کھائیں، پھر تھوڑا سا کھیرا کھائیں، پھر ایک کھجور کھائیں، پھر کھیرا کھائیں. اس طریقے سے 3 باری باری کر کے اس کو کھا کر ختم کرنا ہے. تو انشاءاللہ عزوجل یہ چیز آپ 3 سے 4 دن تک کریں. پھر پنجتن پاک کی نسبت سے 5 کھجور کر لیں اور ایک بڑا کھیرا استعمال کریں. انشاءاللہ عزوجل ویٹ گین ہونا بہت جلدی شروع ہو جائے گا. کیلشیم کے متعلق جو سوال ہے، اسکرین پر آپ کو میرا نمبر ملے گا، انشاءاللہ عزوجل اس پر کانٹیکٹ کریں، میں آپ کو اس کے متعلق جواب دے سکتا ہوں انشاءاللہ. دوسرا سوال بہن نے وٹاپلی سے کیا بیوی نے کہ موشنز میں بلڈ آ رہے ہیں حجابت میں. تو بیوی یہ بواسیر کی شروعات ہے. آپ کا اعصابی نظام بالکل بہت ہی خراب ہو چکا ہے، معدے میں بہت سی خرابی موجود ہے، یہ شروعات ہے. اگر اس سے آپ کو بچنا ہے تو انجیر کا جو نسخہ میں عرض کرتا ہوں آپ اس کو نوٹ کر لیں. 3 انجیر رات کو بھگا لیں اور صبح جب اٹھیں گے نہار منہ 3 انجیر کھا لیں اور وہ پانی بھی پی لیں، اور اسی وقت پھر سے پانی میں 3 انجیر بھگو دیں اور رات میں کھانے سے پہلے انجیر کا استعمال کریں. انشاءاللہ عزوجل یہ جو پرابلم شروع ہوئی ہے بواسیر کی وہ بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جواب کے لیے. ایک اور کالر لائن پر جڑے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون جناب، کہاں سے؟ میں نگر سے بات کر رہا ہوں. جی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عمران. عمران صاحب کیسے ہیں؟ بس دعائیں صاحب آپ کی. بواسیر کے بارے میں بات کرنے کا تھا صاحب سے. ٹھیک ہے پوچھیے. ہلو جی میں سن رہا ہوں، بولیے. ہاں ڈاکٹر صاحب سے یہ بولنے کا تھا. ٹھیک ہے بواسیر بہت سالوں سے ہے میرے کو، 20 سال سے. ٹھیک ہے. تو اس کو کیا کرنا ہے صاحب، کیا نقصہ کچھ بتائیں گے آپ؟ ٹھیک ہے. جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 42 سال ہے سر. جی ٹھیک ہے. آپ کا ویٹ کتنا ہے؟ میرا ویٹ ہوں گا 40 ہوں گا سر، 40. 40 آپ کا ویٹ ہوگا. بواسیر کی شکایت ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور ڈاکٹر صاحب سے جواب جانتے ہیں. اور وہ کانچ بھی نکلتی ہے میرے کو، موشن جو آتا ہے ٹھیک ہے. پیخانہ بلیڈ کے بعد کانچ آتی ہے، ٹھیک ہے. وہ جھانگیا کچا کچا ہو جاتا صاحب. ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور دونوں سوالوں کے جواب جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال دیں کہ بواسیر کے متعلق عمران بھائی نے کال کیا کہ بواسیر 2 سال سے ہے، کیا اس کا علاج کیا ہے، بہترین علاج؟ بواسیر کے تعلق سے میں پورے نسخے آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا. یہ بہت ہی لمبے ہوتے ہیں، پروگرام کے آخر میں انشاءاللہ عز و جل میں عرض کروں گا. رہی بات کانچ نکلنے کی، جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں انجیر کا استعمال کریں. 3 انجیر رات کو بھگو لیں اور صبح میں وہ انجیر کھا لیں اور اسی وقت پھر سے 3 انجیر بھگو لیں اور شام کو وہ پانی اور وہ انجیر کھا لیں اور وہ پانی پی لیں. انشاءاللہ عز و جل یہ جو بلڈ آنے کی پریشانی اور کانچ باہر نکل رہی ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اس کے متعلق کمپلیٹ نسخے انشاءاللہ عز و جل پروگرام کے آخر میں عرض کروں گا. اس کو اچھی طرح سے آپ لوگ نوٹ کر لیں تاکہ وہ آپ کے لیے کرامت ثابت ہو سکے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جواب کے لیے. ایک اور کالر لائن پر جڑے ہیں. السلام علیکم. تائیں لائن ڈراپ ہو چکی ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون جناب، کہاں سے؟ حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. جی کیا سوال ہے آپ کا؟
میرے بچے کو صبح شام بات یعنی کہ کھانا کھانے کے بعد اس کا تو موشن آ جاتا ہے. ٹی وی کا والیوم کم رکھیں, تھوڑا بات آرام سے کریں, آپ کی گفتگو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو میرے بچے کو کیا ہے وہ تو کھانا کھاتے ہی باتھ روم کو چلے جاتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, کھانا کھانے کے بعد فوراً باتھ روم جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کیا عمر ہے آپ کے صاحبزادے کی؟ ہاں جی 11 سال ہے. 11 سال ہے. ٹھیک ہے, کیا نام ہے؟ جی محمد ظہیر الدین. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ضرور. ٹھیک ہے, السلام علیکم. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. غازی ہمارے ناظرین محترم, میں بتا دوں آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور آج کا ہمارا عنوان ہے بواسیر, جسے انگلش میں پائلس کہتے ہیں. اس کے متعلق آپ سوال پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ اس کا جواب ضرور آپ کی خاطر آپ کے لیے عرض کیا جائے گا. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون جناب؟ ہاں بھائی, میں محمد احمد بول رہا ہوں. احمد صاحب کیسے ہیں؟ جی صاحب, دعا ہے. جی کیا پوچھیے گا؟ صاحب وہ ہمارے وہ جو ابھی بتائے آپ لوگ انجیر بول رہے, سو وہ کون سے انجیر صاحب؟ جی کون سے انجیر؟ انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کیا عمر ہے آپ کی؟ میری 40. 40 سال کی عمر ہے. ٹھیک ہے, ویٹ کتنا ہے آپ کا؟ میرے کو نہیں, میرے دوست کو بواسیر ایسا موشنس میں جیسے خون آتے صاحب. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ضرور. ٹولی چوکی میں رہتے ہیں, ان کو فون کروں گا تو ان کا نمبر نہیں لگا. میرے ادھر چینل آتا ہے کہ میں کیا آپ کا, ماشاءاللہ بہت میں اچھی یعقوب بات پور سے بات کروں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ضرور. تو انجیر جو بولے کچے انجیر کیا ہے, وہ جو بکنے ڈال کے رات پر صبح کھانے کے لیے, انشاءاللہ ضرور آپ کی اس کے لیے معلوم کرنا ضرور بتائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ 2 سوال نوٹ کیے ہیں. انشاءاللہ ابھی وقت ہو چکا ہے چھوٹے سے وقفے کا. لوٹتے ہیں ایک وقفے کے بعد, اور اس امید کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جا رہے ہیں. رمضان رحمت لقب پانے والا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا, وہ نبیوں میں رحمت لقب. Kashish presents Tib Nabawi sallallahu ta'ala alayhi wasallam, powered by Darlis Ice Cream, Khao Ji Bhar Ke, in association with Akhi Optical, doctor facility available. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, اسی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. وسلم میزبان ندیم خادر اور مہمان خصوصی ڈاکٹر نجم الریحان کے ساتھ, جو ابو ارسلان اسلامک میڈیکل انسٹیٹیوٹ سے ہیں. وقفے سے پہلے ہم نے 2 سوال نوٹ کیے تھے. ایک سوال تھا ہمارے احمد بھائی کا, جس کی عمر 40 ہے, اپنے دوست کے متعلق جاننا چاہتے ہیں. بواسیر ہے اور اجابت میں خون آتا ہے. اور ایک بھائی نے کال کیا تھا, 11 سال کا ان کا صاحبزادہ ہے, اور جب کھانے کے بعد فوراً باتھ روم چلے جاتے ہیں. بھائی نے سوال کیا تھا 11 سالہ اپنے بچے کے متعلق, تو ان کو طب نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں میں جو جواب دے سکتا ہوں وہ جواب یہ ہے کہ تربوز کا استعمال کریں کھانے سے پہلے. انشاءاللہ عز و جل رفع حاجت, جو جیسے ہی کھانا ختم ہو جائے گی, جو رفع حاجت جانے کی عادت ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. دوسرا سوال بھائی نے کیا تھا انجیر کے متعلق کہ انجیر کون سی ہو. ناظرین, میں آپ کی بارگاہ میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں, یہ بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ جب کبھی میں انجیر کا نام لوں تو وہ ڈرائی فروٹ یعنی سوکھی انجیر کے بارے میں ہی کہوں گا, کیونکہ جو دوسری کچی انجیر ہوتی ہے وہ استعمال کے لائق نہیں ہوتی. اطباء اسلام نے جبھی بھی کہا وہ سوکھی انجیر کے بارے میں ہی کہا ہے. دیکھیں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب, ایک سوال میں جاننا چاہتا ہوں. ہر بیماری کا علاج ہے, اللہ تعالیٰ نے بیماری کے ساتھ اس کا علاج بھی اتارا ہے. بالکل بالکل. تو میں یہ جاننا چاہوں گا, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیماری بہت بڑی ہوتی ہے اور ہم اس کا علاج ڈھونڈ نہیں پاتے, اس تک پہنچ نہیں پاتے, تو کیا اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں علاج ڈھونڈنا چاہیے نا, یعنی پھر اس امید پر رک جانا چاہیے کہ اس کا علاج ہے ہی نہیں؟ اس ایسے معاملے میں کیا کرنا چاہیے؟ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے, حدیث قدسیہ میں آیا ہے کہ ہم اس روئے زمین پر ایسی کوئی بیماری کو نازل نہیں فرماتے جس کے ساتھ اس کا علاج بھی نہ نازل فرما دیا ہو, تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ ایمان والے کی نشانی نہیں ہے. بے شک کوشش کرنا ہے, آخری دم تک کوشش کرنا ہے, اور ہم اس امت میں سے ہے جس کا نبی طبیب اعظم ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے, تو امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا ہے.
جیسا کہ بزرگ کہتے ہیں امید پر ہی دنیا قائم ہوتی ہے. بے شک یہ بات بالکل صحیح ہے. آخری دم تک آپ تلاش کریں, اللہ کی ذات سے مدد طلب کریں, بے شک مدد آئے گی. ماشاءاللہ انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. کالر شامل. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہلو السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی میرے کو ذرا نیند نہیں آ رہی بھائی 6 مہینے سے بھائی سوال کرنے کا. ٹھیک ہے جی, کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرے کو ذرا نیند سستپنا تھا بھائی 6 مہینے سے ایسی پریشان ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام یوسف ہے. یوسف صاحب کس ایریے سے کال کر رہے ہیں؟ ہاں میں ادھر اپنے بابا ادھر سے کر رہا ہوں فلک نما. جی آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر 25 سال ہے بھائی. 25 سال ہے. آپ کا ویٹ کتنا ہوگا؟ میرا ویٹ ہے 60-70 کلو ویٹ ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور. شو میں کال کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم, میں بتا دوں MK TV چینل کی جانب سے لائیو ٹرانسمیشن طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں خیر مقدم ہے. اور میں آپ کو بتا دوں ہمارا عنوان ہے بواسیر, انگلش میں کہتے ہیں پائلز. اس کے متعلق سوال پوچھ سکتے ہیں. عنوان سیٹ کے سوال اگر آئیں گے تو انشاءاللہ اس کا جواب ضرور دیا جائے گا, لیکن حتیٰ کی کوشش یہ رکھیں کہ عنوان کے متعلق سوال کریں. کالر السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب, میں بلال نگر سے بات کر رہا ہوں. جی کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں میرا نام فہیم ہے. میری ایک لڑکی ہے صاحب, اس کی عمر جو ہے 14-15 سال کی ہے. ٹھیک ہے. اس کے ہاتھوں میں جو ہے رگوں میں کافی کمزوری ہے. کوئی چیز پکڑی تو شیک ہو جاتی, ہاتھ میں سے چھوٹ جاتی, بھرا ہوا گلاس چائے کی پیالی. ٹھیک ہے. اور جو ہے کمزوری زیادہ ہے بچے کا. دنیا بھر کے گولیاں دوا کھلایا میں اس کے طاقت کے. میں پوری صاحب جو آج بتا رہے نقصان تو انشاءاللہ فرق. اور ویسے ہمارے مکان میں جو ہے گھٹنوں میں بھی بہت درد ہے. ہمارے مکان میں ان کا وزن بھی کافی 80-90 کلو وزن ہے. ٹھیک ہے. ہمیشہ جو گھٹنوں میں تکلیف بہت ہے ان کی, صبح میں اٹھنے کے لیے بہت پرابلم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کی صاحبزادی کی عمر کتنی ہوگی؟ ہاں 16-17 سال ہے سر. 16 سال ہے انشاءاللہ ضرور. 16 سال عمر ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور. ہمیں کال کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تو فہیم صاحب جو اپنی صاحبزادی کے لیے جاننا چاہ رہے ہیں کہ رگوں میں کمزوری ہے, کیا وجوہات ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ رگوں میں کمزوری کی وجہ ہوتی ہے اور کوئی چیز ہم جب ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو شیک ہو جاتی ہے؟ جیسا کہ بھائی نے سوال کیا, اپنی صاحبزادی کی عمر بتائی 16 سے 17 سال کے بیچ. اسی عمر میں اس کا علاج کروا لینا بہتر ہوتا ہے. حتیٰ کہ کوشش یہ کرے کہ کسی ایکسپرٹ کو اس کے بارے میں بتائے. لیکن جیسا کہ آپ نے سوال کیا اور جو وجوہات آپ بتا رہے ہیں اس کی بنا پر لگ تو ایسے رہا ہے کہ یہ کمزوری کا معاملہ ہے, رگوں کا معاملہ نہیں ہے. کمزوری کے لیے تلبینہ استعمال کرے, جو کا دلیا جسے کہا جاتا ہے, جو کا دلیا استعمال کرے شہد کے ساتھ. انشاءاللہ یہ جو کمزوری ہے وہ بالکل دور ہو جائے گی انشاءاللہ. اور گھٹنوں کے متعلق آپ نے سوال کیا تھا, گھٹنوں میں درد ہے, وزن بھی زیادہ ہے. وزن کو گھٹانے کے لیے ہم نے بار بار جو ہے نا ایک نسخہ بتایا ہے, وہ نسخے کا استعمال کریں انشاءاللہ عزوجل. پروگرام کے آخر میں پھر سے وہ نسخہ عرض کروں گا, آپ اسے نوٹ کر لیں انشاءاللہ. اور ایک ہمارے یوسف بھائی نے کال کیا جس کی عمر بتا رہے ہیں, جس کا عمر 25 سال ہے اور ویٹ 60 سے 70 ہے, نیند بہت آتی ہے. یوسف بھائی نے جو سوال کیا ہے وہ مرض کاہلی اسے کہا جاتا ہے اطباء کی زبان میں. مرض کاہلی وہ ہوتا ہے جب آدمی کوئی دھیرے دھیرے ایک ایسے جال میں پھنس جاتا ہے کہ وہ کوئی کام کرنے کے لائق نہیں ہوتا. نیند آتی ہے اس کو, اور جو ہے نا اگر وہ کام پر جائے تو بہت جلد تھک جاتا ہے. ہجامہ کا آپ جو ہے نا کپنگ تھراپی جسے کہا جاتا ہے, ہجامے کی مدد لیں. بے شک ہجامے سے ہٹ کر اور کوئی دوسری دوا میں آپ کو عرض نہیں کر سکتا, کیونکہ اس سے بہترین دوا کوئی نہیں ہے. جیسا کہ معراج النبی کے موقع پر اللہ کے نبی سے فرشتوں نے کہا تھا کہ اے محمد اپنی امت سے کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ دنیا میں کوئی بہترین علاج ہے تو وہ صرف ہجامہ ہے. اور ہجامہ میں ایک مخصوص سنت پوائنٹ پایا جاتا ہے جسے الکاہلی کہا جاتا ہے, جس پر کپنگ کرنے سے, ہجامہ کرنے سے کاہلی بالکل دور ہو جاتی ہے. اسکرین پر آپ کو میرا نمبر ملے گا انشاءاللہ عز و جل. اور کوئی اس کے متعلق اور کوئی دوسرے امراض ہے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جواب کے لیے. ناظرین ایک اور کالر لائن پر جڑے ہیں, بات کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ٹھیک ہے ناظرین, معافی چاہتا ہوں کال ڈراپ کرنے کے لیے. میں بتا دوں آج کا عنوان ہے بواسیر, انگلش میں کہتے ہیں پائلز.
اس کے متعلق آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ڈاکٹر سے سوال پوچھنا تھا. جی جو گیسز کا پرابلم ہے. گیسز کا پرابلم ہے. ٹھیک ہے. گیسز کا پرابلم ہے. زیادہ دیر تک وزن نہیں رہ سکتا. نماز میں اکثر چھوٹ گیا تھا. ٹھیک ہے. اب بتا دیا تو اچھا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کیا عمر ہے آپ کی؟ 18 ایئر. جی ویٹ کتنا ہوگا آپ کا؟ 45. ٹھیک ہے. آپ کا نام کیا بتایا آپ نے؟ جی نام کیا بتایا آپ نے؟ کیا بول رہے ہیں آپ؟ جی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام خضر ہے. خضر صاحب. ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور سوال کا ضرور جواب دیا جائے گا. انشاءاللہ کافی سوال بواسیر کا جو ہم نے عنوان رکھا ہے آپ اس پر ہمیں سوال پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ضرور اس کے جواب آپ کو دیے جائیں گے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی میرا نام رحیم النساء ہے. جی میں نوابشاہ کنٹے سے بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. میرے کو کمر میں بے حد تکلیف ہوتی. میں ٹھہر کے زیادہ دیر چل نہیں سکتی. ٹھہر کے سین کر برتن نہیں دھو سکتی. ٹھیک ہے. کمر میں بہت تکلیف ہے. میں یہ گولیاں کھا کے 10 ہو گئی تھی. جا رہی تھی. ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور. کیا عمر ہے آپ کی؟ میری عمر 52 ہے. میرا ویٹ 75 ہے. جی انشاءاللہ ضرور ضرور جواب دیا جائے گا انشاءاللہ. خدا حافظ. بہت بہت شکریہ شو میں کال کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب سوال آئے خضر صاحب نے کال کیا. 18 سال عمر ہے. پرابلم ہے اور گیسز کا پرابلم بتایا. پیاری بہن نے کال کیا. 75 جو ہے ان کا کلو ویٹ ہو چکا ہے. کمر میں درد ہوتا ہے. بھائی خضر نے سوال کیا گیسز کے متعلق. میں نے جیسا کہ جواب دیا آپ شہد اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں. 7 دانے کلونجی کے اس کے ساتھ لے لیں. اگر یہ گیسز اس سے کم نہ ہو تو انجیر کا استعمال کریں. سوکھی انجیر, ڈرائی فروٹ والی انجیر میں بتا رہا ہوں. اس انجیر کو رات میں ایک کٹورے میں بھگو لیں اور صبح پہ جب آپ اٹھیں گے تو نہار منہ وہ انجیر بھی کھا لیں اور وہ پانی بھی پی لیں. انشاءاللہ عزوجل یہ پریشانی دور ہو جائے گی. دوسری سوال بی بی نے نواف صاحب کنٹے سے کیا ہے. عمر بھی ماشاءاللہ 52 بتائی ہے اور ویٹ بھی 75 ہے. اس عمر میں 75 ویٹ بھی سے بھی جو ہے نا یہ پرابلم ہو سکتی ہے. ویٹ کم کرے. ویٹ کم کرنے کا جو نسخہ ہے میں بار بار عرض کرتا آیا ہوں. اب پروگرام کے آخر میں عرض کروں گا. انشاءاللہ عزوجل اس پر عمل کریں اور یہ پرابلم بالکل سالو ہو جائے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ دوستو. ایک اور کالر لائن پر جڑے ہیں, بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون جناب؟ میں فرحان بول رہا ہوں. فرحان صاحب کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. میری ایج 30 ہے. جی یہ انیبیاسس کا پرابلم ہے. اینستھیشیا کا پرابلم ہے. انیبیاسس. جی جی کیا عمر ہے آپ کی؟ جی ہاں میں سن رہا ہوں. کیا عمر ہے آپ کی؟ 30 ہے. 38. جی آپ نے اپنا مرض بتایا انیبیاسنس. جی انیبیاسنس ہوتا کیا ہے آپ بتائیں مجھے. یہ کیا مطلب موشنس ہوتے لیکن کبھی موشنس ہوتے کبھی کانسٹیپیشن ٹائپ ہوتا ہے. انفیکشن ہے تو اینٹی بایوٹکس لیا میں. ٹھیک ہے. لیکن کیا ہے اس کا پرماننٹ کیوں نہیں ہوتا ہے. اینٹی بایوٹکس لیے تو کم ہوتا پھر تھوڑی دیر کے اب پھر ریپیٹ ہوتا. ٹھیک ہے. جی موشن بیسیکلی. فرحان صاحب عمر کیا ہے آپ کی؟ 30. آپ کا ویٹ کتنا ہوگا؟ 50 ہوگا. 50 ہوگا انشاءاللہ. چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور دونوں سوالوں کے جواب ضرور دیے جائیں گے. ناظرین محترم ڈاکٹر نجم ریحان صاحب جبو ارسلان اسلامک میڈیکل انسٹیٹیوٹ سے ہیں. انشاءاللہ دونوں سوالوں کے جواب انشاءاللہ ضرور دیں گے لیکن ایک اور کالر سے بات کرنے کے بعد. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں تاڑوان سے بول رہا ہوں. جی کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے سر الحمدللہ. دعائیں آپ کی. سر میری آئیڈیا وہ ایک رائٹ سائڈ کے کلے سے لے کے پیر تک پورا سن ہو جا رہا سر. ٹھیک ہے. ریسنٹلی آپریشن ہوا 5واں آپریشن ہوا بچوں کا. ٹھیک ہے. تو پتا نہیں کیا بات ہے 15 دن سے بہت شکایت کر رہے ہیں پیر بہت سن ہو جا رہا اس کی کوئی طبیعی ہے تو مہربانی. ٹھیک ہے. جی کیا نام بتایا آپ کا؟ جی میں تالبان سے سمیر بول رہا ہوں. سمیر صاحب آپ نے اہلیہ کے لیے کال کیا. انشاءاللہ بہت بہت اس کا جواب ضرور دیں گے. کیا عمر کیا ہوگی اہلیہ کی؟ عمر تقریباً 30 سال ہے سر. 30 سال ہے. جی ویٹ کتنا ہوگا؟ کیا بیٹی؟ چلیے 50 سال تک ہے سر. 50 کے جی تک ہے. چلیے انشاءاللہ. شو میں کال کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ سمیر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب بھائی نے سوال کیا موشنز میں پرابلم ہوتی ہے. اس کا مرض کا نام بتایا. فرحان بھائی نے عمر 30 سال.
تو کیا یہ جائے کہ انجیر کا استعمال کیا جائے؟ اینٹی بائیوٹک کا یوز بہت ہی کم، ایمرجنسی کے وقت ہی یوز کیا کریں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ جگر میں خرابی اور گردے فیل ہونے کے چانسز بہت ہوتے ہیں. اینٹی بائیوٹک سے آپ پرہیز کریں تو ہی بہتر ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، انجیر کا استعمال کریں اور تربوز کا استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل یہ پریشانی بالکل طب نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیضان سے کم ہو جائے گی. دوسرا سوال بھائی نے اپنی اہلیہ کے تعلق سے کیا. عمر 30 سال بتائی اور وزن 50 کلو بتایا. یہ جو مرض آپ بتا رہے ہیں پیچھے سے جو درد ہوتا ہے، یہ شاٹکا کا مرض ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ کپنگ تھراپی کی مدد لے سکتے ہیں، ہجامہ کی. اس سے ہٹ کر اس سے بہترین علاج شاٹکا کا میری نظر میں اور کوئی دوسرا نہیں ہے. چلیے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ دونوں جواب کے لیے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال، یہ ہجامہ ہوتا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج کی رات آسمانوں پر گئے تھے، وہاں پر فرشتوں کی ہر جماعت نے آپ سے یہ اصرار کیا کہ یا رسول اللہ اپنی امت کو بتا دیں کہ وہ ہجامہ ضرور کروائیں. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحیح البخاری میں یہ فرمایا ہے کہ مجھے ایسے لگنے لگا کہ کہیں نماز کی طرح ہجامہ بھی فرض نہ کر دیا جائے. جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آدھے سر کا درد ہوا اور جسے مائیگرین بھی کہا جاتا ہے، تو آپ نے روزے کی حالت میں سب سے پہلے اس مرض کا جو علاج کروایا وہ ہجامہ تھا. اسی طریقے سے بہت ساری بیماریوں کا علاج ہجامے کے اندر موجود ہے اور ماشاء اللہ سے اس کا فیضان ہر جگہ جاری ہے. چلیے بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ایک اور کالر سے بات کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہم آپ کو باڈی پین بہت ہوتا. ٹھیک ہے، باڈی پین بہت ہوتا ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ منیر. منیر جی. بیٹی کیا عمر ہوگی آپ کی؟ 14 سال. 14 سال ہے. ویٹ کتنا ہوگا آپ کا؟ جی 27 ہے. کس ایریا سے کال کر رہے ہیں منیر آپ؟ حاجی پورہ دانی صاحبہ. چلیے انشاءاللہ ضرور سوال کا جواب دیا جائے گا. شو میں کال کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. دوستوں میں بتا دوں آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کا عنوان رکھا ہے بواسیر، انگلش میں کہتے ہیں پائلز. آپ اس کے متعلق سوال کر سکتے ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو چکی ہے. جب بھی کال کر رہے ہیں یاد رکھیں ٹی وی کا والیوم کم رکھیں ورنہ کال شاید ڈراپ ہو سکتا ہے. اور کالر سے بات کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مجھے السر ہے. السر. ٹھیک ہے، السر ہے. جی یہ انٹسٹائن کے اندر ہے. ٹھیک ہے، انٹسٹائن کے اندر ہے. جی ٹھیک ہے. موشن آنے کے بعد وائٹ وائٹ آتا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد شریف ہے. فلک نما سے بات کر رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. کیا عمر ہے آپ کی؟ جی کیا عمر ہے آپ کی؟ 24. آپ کا ویٹ کتنا ہوگا محمد بھائی؟ 75. جی چلیے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ شو میں کال کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب ایک کمسن لڑکے نے کال کیا. منیر 14 سال عمر ہے، 27 کلو ویٹ ہے اور بتایا کہ نیند بہت آتی ہے اور بدن درد ہوتا ہے، رگوں میں کچھ پرابلم بتایا. اور دوسرا کال کیا محمد بھائی نے السر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں. بھائی منیر نے سوال کیا، 27 کلو ویٹ بتایا. وہ ویٹ گین کرنا چاہتے ہیں یا ویٹ لاس کرنا چاہتے ہیں؟ اس حالت میں تو ویٹ لاس نہیں کیا جا سکتا. ہو سکتا ہے ویٹ گین ہی کرنا چاہتے ہیں اور اپنا سوال پہنچا نہ سکے. میں یہ میرا جو نسخہ ہے طب نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں آپ کو دے رہا ہوں. 3 کھجور اور 1 کھیرا لے لیں اور اس کو ایک ترتیب سے کھائیں. پہلے کھجور کھائیں، پھر کھیرا، پھر کھجور، پھر کھیرا. اس کے بعد پھر سے 1 کھجور اور کھیرا کھا لیں. اس سے 1 کھیرا ختم ہو جائے گا اور 3 کھجور ختم ہو جائیں گے. 3 سے 4 دن یہ کرنے کے بعد پنجتن پاک کی نسبت سے 5 کھجور لے لیں. انشاءاللہ عز و جل یہ جو پرابلم ہے وہ آپ کی بالکل سالو ہو جائے گی. رہی بات باڈی پین کی تو آپ یہ کریں کہ زیتون کے تیل کا استعمال کریں مالش کے لیے. انشاءاللہ عز و جل یہ جو آپ کی شکایت ہے بالکل دور ہو جائے گی. دوسرا سوال بھائی محمد نے سوال کیا
السر کے متعلق اس کے اوپر ایک مکمل پروگرام ہمارے آنے والے ایپیسوڈز میں کیا جائے گا. اس پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے پاس ابھی وقت نہیں ہے کیونکہ موضوع جو ہے وہ بواسیر ہے, تو انشاءاللہ عزوجل اسی موضوع کے متعلق ہی جواب دیا جا سکتا ہے. انشاءاللہ بہت بہت شکریہ. جواب کے لیے ایک اور کالر لائن پر جڑے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں فرحہ بات کر رہی ہوں. جی وہ میرے بال بہت جھڑ رہے تو اس کی وجہ سے ذرا ڈاکٹر سے بات. جی انشاءاللہ ضرور. کیا عمر ہے آپ کی؟ 14 سال ہے. ٹھیک ہے بیٹے, ویٹ کتنا ہوگا آپ کا؟ جی خالی بال جھڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم, میں بتا دوں, معافی چاہتا ہوں یہ کہنے کے لیے کہ عنوان جو رکھا ہے بواسیر کا ہے, پھر بھی دوسرے سوالات آتے ہیں. انشاءاللہ جواب ضرور دیا جائے گا, لیکن کوشش یہ کریں کہ بواسیر کے متعلق ہی سوال پوچھیں تو انشاءاللہ جواب دینے میں آسانی ہوگی, اور جو ہمارا موضوع ہے ہم اس پر بہت اچھے سے گفتگو آگے بڑھا سکیں گے انشاءاللہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون جناب؟ جی میرا نام محمد راجد احمد ہے. جی محمد صاحب بات کر رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. میرا لڑکا ہے 3 سال کا, وہ بچے کو بھی جب بھی کھانا کھایا باتھ روم چلے جاتا ہے. ٹھیک ہے, باتھ روم چلے جاتے ہیں. جی اس لیے آپ نے بتایا کچھ میرے پاس. محمد صاحب کیا عمر ہے آپ کے صاحبزادے کی؟ جی 3 سال ہو گئے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ویٹ کتنا ہوگا؟ جی ہاں ویٹ میں سمجھتا ہوں 15 کلو ہوگا. چلیے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب سے دونوں سوالوں کے جواب جانتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. بی بی فرح نے سوال کیا ہیئر لاس کے متعلق, اس کے اوپر بھی ایک کمپلیٹ ایپیسوڈ ہم دیں گے. اس سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ واللیل جسے کہا جاتا ہے, اس سورت کو آپ پڑھیں اور ہاتھوں پر دم کر کے آپ نے بالوں پر پھیریں. انشاءاللہ عزوجل یہ پرابلم جو ہے وہ سالو ہو جائے گی. جہاں تک ہو سکے ہمارے آنے والے ایپیسوڈز کو دیکھیں, انشاءاللہ عزوجل اس پر مکمل گفتگو ہوگی. وقت بہت کم ہے ہمارے پاس, اور ہمارا جو موضوع ہے وہ بواسیر ہے. دوسرا سوال بھائی احمد صاحب نے کیا ہے کہ اپنے 30 سالہ بیٹے کے متعلق کہ جیسے ہی کھانا جاتے ہیں تو وہ جو ہے نا باتھ روم کو چلے جاتے ہیں. تو اس کا جواب جیسے میں تھوڑی دیر پہلے عرض کر چکا ہوں, تربوز کا استعمال کرائیں اور انجیر کا استعمال کرائیں, سوکھی انجیر کا. انشاءاللہ عزوجل اس سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ. جواب کے لیے بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر شامل ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ احمد. جی احمد صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ آپ کی دعائیں اچھے. جی کیا پوچھے گا؟ میں ہمارے پھپھو کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی خون کی کمی ہے تو کیا کرنا؟ جی کیا بتایا آپ نے؟ خون کی کمی. خون کی کمی. ٹھیک ہے. ہاں ڈاکٹر بول رہے ہیں ان کو خون کی بہت کمی ہے. ٹھیک ہے. کیا عمر ہوگی آپ کے پھپھو جان کی؟ 30 سال کے ہوں گے. چلیے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. شو میں کال کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ننھے احمد صاحب جو اپنی پھپھو جان کے لیے جو ہے خون کی کمی ڈاکٹر بتاتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں, جان کر خوشی ہوئی. ایک اور کالر سے بات کریں گے. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو چکی ہے. دوستوں جب بھی کال کریں اپنے ٹی وی کا والیوم کم رکھیں اور زیادہ تر یہ کوشش کریں کہ عنوان کے متعلق سوال پوچھیں. ایک اور کالر شامل کریں گے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اپنے بچوں کے متعلق ایک سوال کرنا چاہتی تھی. جی دیکھیے آپ سوال کرنے سے پہلے اپنے ٹی وی کا والیوم کم رکھیے ورنہ آپ کا سوال میں سمجھ نہیں پاؤں گا. ہلو جی بتائیے. میری بچی کو ویٹ کم ہے ان کا. ٹھیک ہے. ٹی وی کا پرابلم تھا, ان کا کورس ختم ہو چکا مگر پھر بھی ان کا ویٹ پروڈکٹ نہیں آ رہا, نیند بہت آ رہی. ٹھیک ہے. صاحبزادی کے لیے جاننا چاہتی ہیں کیا عمر ہے صاحبزادی کی؟ 16 سال کی ہے. 16 سال ہے انشاءاللہ. چلیے انشاءاللہ ضرور. ماشاءاللہ کافی اچھا سوال کیا ہے. پیاری بہن نے اپنی صاحبزادی کے لیے جاننا چاہتے ہیں, ویٹ لاس کے متعلق جاننا چاہتے ہیں, اور ایک احمد بھائی نے کال کیا اپنی پھپھو جان کے لیے جاننا چاہتے ہیں خون کی کمی کے متعلق. ہاں ننھے احمد بھائی نے اپنی پھپھو جان سے محبت کا ایک نئی بہت ہی اچھا پیغام دیا ہے. اللہ سلامت رکھے آپ کی پھپھو کو اور آپ کی محبت کو پھپھو سے. اور خون کی کمی کے متعلق سوال کر رہے تھے احمد بھائی, تو اس کا جواب یہ ہے گاجر کا استعمال کیا جا سکتا ہے, پپئی کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے, اور
جو بکرے کی جو کلیجی ہوتی ہے اس کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ عز و جل خون کی بڑھوتری ہوگی۔ گاجر کا استعمال کریں۔ دوسرا سوال بی بی نے سوال کیا تھا اپنی صاحبزادی جس کی عمر 16 سال ہے۔ بی بی آپ نے ان کے ویٹ گیننگ کا جو پرابلم ہے، جن کا آپ نے بتایا کہ ان کا وزن بہت کم ہے، ویٹ گین کرنا چاہتی ہیں، تو بی بی میں نسخہ عرض کر رہا ہوں، اس کو لکھ لیں، نوٹ کر لیں اور اس پر عمل کریں انشاءاللہ عز و جل۔ 3 کھجور لے لیں اور ایک گاجر جو ہے نا کھیرا لے لیں، جس کو ککڑی کہا جاتا ہے، کھیرا لے لیں انشاءاللہ عز و جل۔ اس ترتیب سے کہا ہے کہ پہلے کھجور کھائیں، پھر تھوڑا کھیرا کھائیں، پھر کھجور، پھر کھیرا، اور ایک کھجور کے بعد وہ کھیرا پورا مکمل کھا لیں۔ 3-4 دن کے بعد پنجتن پاک کی نسبت سے 5 کھجور کر لیں انشاءاللہ عز و جل۔ اس کو جو ہے نا ایسے ہی چلتا رہنے دیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ عز و جل طب نبوی صلی اللہ تعالی وسلم کا فیضان ہوگا اور آپ جو چاہتی ہیں وہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ جلد سے جلد شفا ہو جائے۔ کالر السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے 2 سوال ہے بواسیر سے جڑے ہوئے۔ پہلا یہ ہے کہ اس کے سمٹمز کیا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے پرہیز کیا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام مصطفیٰ ہے، عمر 32 ایئر۔ جی کس ایریا سے کال کر رہے ہیں؟ فلکی ماں۔ ٹھیک ہے، کیا ویٹ ہوگا آپ کا مصطفیٰ بھائی؟ ہمارا دیکھیے آپ 67 اور 68۔ چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے ضرور بتائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ میں نے کال کیا، بواسیر کے سمٹمز کیا ہیں، پرہیز اس سے کیا کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت اچھا سوال ہے، ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی ہماری ممی کو پائلس کی پرابلم ہے، ٹھیک ہے، اور جی کتنے؟ اور بلیڈنگ بہت ہوتی، باڈی کا پورا خون چلے جاتا۔ ٹھیک ہے، کیا نام ہے آپ کے صاحبزادے کا؟ جی ممی کی بات کر رہی ہے، جی معافی چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ ضرور، سننے میں شاید غلطی ہوگی۔ جی والدہ کی عمر کتنی ہوگی آپ کی؟ 38 30 ہوگی، 38 ہوگی انشاءاللہ۔ کیا ویٹ ہوگا؟ ویٹ 52 53 ہے۔ انشاءاللہ ضرور، دونوں سوالوں کے جواب ضرور دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ شو میں کال کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ مصطفیٰ نے کال کیا تھا جن کی عمر 32 بتا رہے تھے، بواسیر کے سمٹمز کیا ہیں یہ جاننا چاہتے ہیں۔ سمٹمز اور اس سے بچنے کے طریقے کے متعلق سوال کیا گیا، برادر مصطفیٰ نے کیا ہے سوال، بہترین سوال ہے، موضوع کے متعلق ہے، اور بہت خوشی ہوئی کہ ایسا سوال مجھ سے کیا گیا اور موضوع کے متعلق ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ یہ جو معدے کی کمزوری ہوتی ہے، معدے کی پریشانی ہوتی ہے، یہی بواسیری کا جو ہے نا مین پرابلم ہو سکتی ہے۔ اگر معدے میں ایسی ہی پرابلم چلتی رہے گی تو بواسیری جو ہے نا کنٹینیو جو ہے نا بواسیر ضرور آئے گی آپ کو۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ انجیر کا استعمال کریں گے تو جہاں تک میرا خیال ہے طب نبوی صلی اللہ تعالی وسلم کی روشنی میں جو ہے نا آپ کو کبھی بھی بواسیر کی بیماری نہیں آ سکتی، اس سے بالکل بچا جا سکتا ہے۔ دوسرا سوال والدہ کے متعلق جو ہے نا بہن نے سوال کیا اپنی والدہ کے متعلق کہ خونی بواسیر ہے اور اس سے کیسے بچا جائے، تو میں اس کا جواب یوں دوں گا کہ پروگرام کے آخر میں ایک بہترین نسخہ یہ خونی بواسیر جو ہے اس کا ایک پیسٹ بنانے کے لیے میں کہوں گا، اس نسخے کو نوٹ کریں اور اس پر عمل کر لیں۔ بالکل یہ جو مسئلے جسے خون بہتے ہیں وہ بالکل سوکھ جائیں گے اور بالکل پھر سے خونی بواسیر کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ بہت ہی خوبصورت جواب۔ ایک اور کالر لائن پر جڑے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ لائن ڈراپ ہو چکی ہے دوستو، جب بھی کال کر رہے ہیں یاد رکھیں ٹی وی کا والیوم کم رکھیں ورنہ آپ کا کال ڈراپ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اور کالر سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صاحب، میں ہلو جی سن رہا ہوں، بولیے۔ ہاں ٹھیک، یہ صاحب میرے کو جیٹ باڈی کا درد ہے میرے کو۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور کچھ جاننا ہوا تھا میرے کو، ٹھیک ہے 7 سے 7 سال پہلے۔ ٹھیک ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ بشیر احمد۔ جی کیا ایج ہے آپ کی، عمر کیا ہوگی آپ کی؟ 45۔ 45۔ ویٹ کتنا ہوگا آپ کا؟ میرا 50 ہے۔ ٹھیک، چلیے انشاءاللہ۔ شو میں کال کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ رشید بھائی جوائنٹ سے متعلق جاننا چاہتے تھے، کافی اچھا سوال ہے، انشاءاللہ اس کا جواب بھی ضرور دیا جائے گا۔
دوستوں میں بتا دوں آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عنوان ہے پائلس، بواسیر کے متعلق آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ایک اور کالر سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے کو پائلس ہے۔ ٹھیک ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ ہیلو جی میرا نام فاطمہ ہے۔ فاطمہ جی، ٹھیک ہے، کیا عمر ہوگی آپ کی؟ کیا عمر ہوگی؟ 18 سال عمر ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور کچھ جاننا چاہتی ہیں؟ جی پائلس کے بارے میں معلوم کرنا ہے۔ میرے کو 3 سال سے پائلس ہے، بہت درد تکلیف میں بہت ہوں میں، اب سوجن بھی ہے میرے کو۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ، ضرور۔ شو میں کال کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بہن نے سوال کیا، فاطمہ نے عمر 18 سال بتائی، پائلس کا بے شک بہت ہی شدید درد ہوتا ہے۔ میں اب یہاں سے ناظرین نسخے بتانا شروع کر رہا ہوں، اپنے آپ اچھی طرح سے نوٹ کر لیں۔ نسخے بار بار بتا نہیں سکتے کیونکہ اور بھی کالرز ہے جو یہ پریشانی میں مبتلا ہے، سب کو ہم کو جواب دینا ہے، ہم آپ کی خدمت میں ہی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اب میں یہاں سے آپ کو نسخے بتا رہا ہوں، ان نسخوں کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیں۔ انار کی جو پتیاں ہوتی ہیں، انار کے جھاڑ کی، ان پتیوں کو چاول جو جب آپ کھانا پکاتے ہیں تو وہ جو چاول کا پانی ہوتا ہے اس پانی میں اسے ان 4 پتیوں کو ملا لیں اور وہ کھانا جو ہے نا کھا لیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی بواسیر کی پریشانی سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے زیتون کا تیل موجود ہے، یہ بواسیر میں بہت کارآمد ہے اور اس سے کھاؤ اور بدن پر مالش کرو، انشاءاللہ اس سے تم بواسیر کے مرض سے بچ جاؤ گے۔ خونی بواسیر کے لیے اندرائن یہ جو نسخہ ہے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جو خونی بواسیر میں مبتلا ہے، بہت ہی زیادہ پریشان ہے، خونی بواسیر کی وجہ سے جسم کا جتنا بہت زیادہ خون جو ہے نا نکل جاتا ہے۔ ناظرین شو کا اختتام قریب ہے، اسی لیے میں ایک کے بعد ایک نسخے بیان کر رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لیں ناظرین کہ خونی بواسیر کے لیے کرنا یہ ہے کہ اندرائن ایک پھل ہوتا ہے، اندرائن کا پھل 20 سے 25 کلو اندرائن کا پھل لے لیں، اس کے ایک ایک پھل کے 4 ٹکڑے کریں اور اس کو ایک گھڑے میں ڈال کر اس میں پانی بھر کر 21 دن تک دھوپ میں اس کو گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیں۔ اس کے بعد جب کبھی آپ حجامت کو جائیں گے یعنی ٹوائلٹ کو جائیں گے تو اس میں سے ہی پانی استعمال کر لیا کریں، اور جیسے ہی پانی میں استعمال کریں گے جتنا پانی استعمال کیا ہے اتنا استعمال شدہ پانی، دوسرا پانی، تازہ پانی اس میں اس گھڑے میں ڈال لیا کریں۔ 40 دن تک آپ یہ کریں، انشاءاللہ عز و جل یہ جو پریشانی ہے بواسیر کی، خونی بواسیر کی، بالکل ختم ہو جائے گی۔ اور اس سے ہوگا یہ جب آپ استعمال کریں گے آپ کے منہ میں کڑواہٹ کا ایک مزہ آئے گا، تو بالکل پریشان نہ ہو۔ جب کڑواہٹ کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ آپ کا بواسیر کا مرض آپ سے دور جا رہا ہے۔ بواسیر کا ایک مرہم بھی ہوتا ہے ناظرین جس سے مسے خشک کرنے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ نسخہ یہ ہے ناظرین، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیں۔ گائے کے مکھن کو کسی پتھر کی سیل پر رکھ کر اس میں کچھ سیسا جو شیشہ ہوتا ہے، کچھ شیشے کے ٹکڑے اس میں جو ہے نا شامل کر لیں، ان کو ملا کر اتنا اس پتھر پر رگڑیں کہ یہ سیاہ ہو جائے، یعنی کہ اس کا کلر چینج ہو کر کالا ہو جائے، بس مرہم تیار ہو جائے گا۔ اس مرہم کو بواسیر کے مسوں پر لگائیں، انشاءاللہ عز و جل یہ جو پریشانی ہے بالکل ختم ہو جائے گی۔ سرسوں کا جو پاؤڈر ہوتا ہے اس کو دہی میں ملا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس سے بھی یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ املی کے پھول سے رس کو نکالیں اور اسے پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ سب سے بہترین علاج بغیر کسی دوا کا ناظرین وہ یہ ہے کہ آپ کو نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور فجر کی نماز کی سنت میں پہلی رکعت میں سورہ علم نشرہ پڑھ لیا کریں اور دوسری رکعت میں سورہ فیل پڑھ لیا کریں۔ اس کے بعد 3 انجیر کو رات میں پانی میں بھگو لیں اور صبح کھا لیں فجر کی نماز کے بعد، انشاءاللہ نہار منہ کھا لیں فجر کی نماز سے پہلے، پھر ایسے ہی اسی وقت 3 انجیر کو بھگو لیں اور شام کو کھا لیں، انشاءاللہ عز و جل یہ پریشانی بالکل دور ہو جائے گی۔ مہندی کے پتوں کا جو شاندار تلبینہ کے ساتھ استعمال کریں، انجیر اس کے 2 گھنٹے بعد استعمال کریں، 1 انجیر
انشاءاللہ یہ پریشانی بالکل بالکل ختم ہو جائے گی۔ انشاءاللہ کافی خوبصورت جواب ڈاکٹر صاحب نے ان سوالوں کا دیا، نسخے بھی کافی اچھے بتائے ہیں۔ انشاءاللہ ناظرین دوست محترم، وقت اس پروگرام کا اختتام تک آتا ہے۔ انشاءاللہ کل اسی ٹاپک جو بواسیر ہے، کہتے ہیں انگلش میں پائلز، اسی کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں بواسیر کے متعلق سوال آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے جواب آپ کے لیے عرض کیے جائیں گے۔ ناظرین دیجیے اجازت، آپ کے میزبان ندیم قادری اور ڈاکٹر نجم ریحان صاحب کو کل انشاءاللہ اسی وقت آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر ہو جائیں گے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔